ارے بھئی کیا پورا انکار کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائے بیٹھے ہیں؟ بڑے بڑے بزرگوں کے عقیدے ہیں، 1400 سال کی تاریخ قرآن و حدیث کے ساتھ سے لے کے آج تک گواہ ہے عظمت انبیاء پر، عظمت رسول پر، عظمت اہل بیت پر، عظمت صحابہ پر، عظمت اولیاء پر۔ یا آپ کلپ بنائیں، ویڈیو بنائیں تو اس میں کبھی آپ جو ہے حضور کے علم غیب کا انکار کریں، یا حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کریں، یا پھر کبھی آپ حضور کے نور ہونے کا انکار کریں، حضور کے شفاعت کرانے کا انکار کر دیں۔ کیا آپ اپنی پوری محنت اسی پہ صرف کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایسی گفتگو کی ہے، امت کے بیچ میں یہ اختلاف برپا ہوا ہے، امت اس بات میں تشویش میں مبتلا ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا ہی ماننا ہے۔ اگر کوئی حضور کا نور ہدایت ہونے کا انکار کرتا ہے تو ہمارے پاس یہ کفر ہے، اور حضور کو بشر بھی ماننا ہے، حضور کا اگر کوئی بشریت کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ حضور بشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ حضور بشر کیوں ہیں؟ اس لیے بشر ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی حضور کو نور کی شکل میں دنیا میں بھیج دیتا تو کون حضور کے پاس بیٹھ سکتا تھا؟ کون حضور سے اخلاق سیکھ سکتا تھا؟ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تربیت سے فیضیاب ہوتا؟ کون آپ سے اکتساب فیض کرتا؟ کون آپ سے جو ہے نعمتوں سے، آپ کے جو ہے تعلیمات سے مالا مال ہوتا؟ کوئی نور کے قریب کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشری لباس پہنا کر دنیا میں مبعوث کیا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر لوگ اخلاق سیکھ سکیں، تربیت حاصل کر سکیں، اکتساب فیض کر سکیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے فیضیابی حاصل ہو کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ حضور کی اگر بشری تقاضے کو اگر آپ دیکھ کر نورانیت کا اگر آپ انکار کرتے ہیں، جہالت ہے، یہ آپ کی جہالت ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے آپ بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں، آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی عطا کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور کو نور بنایا۔ اب دیکھیے قرآن پاک اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو من اللہ نور، نور کا جو لفظ استعمال کیا، جمہور مفسرین کا یہ فرمان ہے، یہ قول ہے، یہاں نور سے مراد اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور کتاب مبین سے مراد یہاں پر قرآن شریف ہے۔ اب جمہور مفسرین، اب آپ مفسرین کی بات کو بھی چھوڑ دیں گے، 1400 سال کے سارے مفسرین کی بات کا انکار کر دیں گے، آپ اپنی جو ہے جہالت کو مسلط کر دیں گے اپنے ویڈیو کلپس کے ذریعے سے، اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نوجوان نسل کو گمراہ کریں گے، ان کی عقائد کے ساتھ آپ کھلواڑ کریں گے، ان کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ مذہب کا کیا ہوگا؟ اسلام کا کیا ہوگا؟ دین کا کیا ہوگا؟ نوجوانوں کی آخرت کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی عقائد کا کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیے، صرف ہمارے علماء اہل سنت ہی نہیں بلکہ تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈرز میں سے ہیں، جن کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے، جو تبلیغی جماعت کے اکابر میں سے ہیں، جن کو یہ لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، وہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے نشر الطیب۔ اس نشر الطیب میں انہوں نے 7 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر پیش کی، سبحان اللہ۔ 7 حدیثیں پیش کی۔ اس 7ویں حدیث میں انہوں نے جو 7 حدیثیں پیش کی تو انہوں نے اس کا باب کا نام ہی رکھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ سبحان اللہ۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان رکھا، اور اس کے اختتام میں ایک حدیث کے ضمن میں آپ یہ لکھتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی اور آسمان جگمگانے لگا۔ سبحان اللہ۔ کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ سے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے نور کی برکت سے زمین روشن ہو گئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں لکھ رہے ہیں۔
کس بھی اس بات کا انکار کریں گے بھائی؟ آپ نے اپنے مذہب کا پورا دار و مدار ہی انکار پہ بنا لیا. یہ بولے انکار، وہ بولے انکار، یہ کرے انکار، وہ کرے انکار. ارے خالی انکار کرنے کا نام دین ہے کیا بھائی؟ ماننے کا نام دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مانے. چلیے اب آپ اور آگے آئیے، ان سے اوپر چلتے ہیں. حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں تحریر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. بھائی کیوں نہیں پڑتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پہ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ اس لیے نہیں پڑتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، آپ کا سایہ تھا ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور آپ کا سایہ نہیں تھا. حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. کب؟ جب سورج کی روشنی پڑتی تھی تب بھی آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، جب چاند کی روشنی ہوتی تھی تب بھی آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی نہیں تھا. سایہ نہیں تھا رسول پاک علیہ السلام کا. نقشبندیہ سلسلے کے امام ہیں حضرت سیدنا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. آپ جو ہے 10ویں صدی ہجری کے عظیم بزرگوں میں سے ہیں، سلسلے نقشبندیہ کے بڑے امام مانے جاتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، مکتوبات امام ربانی میں ہیں، آپ ارشاد فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا. کیسے سایہ ہوگا حضور کا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم لطیف کے ساتھ ہے، اور پھر آپ کا سایہ کس صورت سے ہو سکتا ہے؟ یہ امام ربانی کا قول ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو پھر کیسے ان کے رب کا سایہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بعض ایسے بے وقوف لوگ بھی اس دنیا میں گزرے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے سایہ کو ثابت کیے. نعوذ باللہ. اللہ اکبر. اسی لیے آپ عقیدے میں لکھتے ہیں، عقیدہ لوگوں کا درست کرنے کے لیے لکھتے ہیں کہ اللہ کا سایہ، جب حضور کا سایہ نہیں تھا تو اللہ کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر اس کے بعد آپ اور تھوڑا اوپر چل کے دیکھیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جسد مبارک تخلیق پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ابلیس کو بھی حکم ہوا، انکار کر دیا، وہ الگ بحث ہے. لیکن سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کیونکہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ حضرت آدم کے جسد اقدس میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں نظر نہیں آتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نور تھے. سبحان اللہ. کیا تھے آپ؟ نور تھے. نور تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفا شریف میں کہ آپ نور تھے. اب ہم کن کن باتوں کا انکار کریں گے بھائی؟ کتنوں کا انکار کریں گے؟ خالی انکار کرنا ہم اپنی زندگی کا مقصد اپنے جو ہے نعوذ باللہ بنا لیے. اولیاء اللہ بولے ان کی عظمتوں کا انکار، اہل بیت بولے ان کی عظمتوں کا انکار، میدان کربلا بولے نعوذ باللہ بولتے امام حسین وہاں پر غلطی پر تھے، وہاں اہل بیت کی عظمتوں کا انکار. حضرت سیدہ فاطمہ مولا علی کی عظمت بیان بولے وہاں ان پہ انکار، عظمتوں کا انکار. رسول اللہ کی شان و عظمت بیان ہوئی وہاں رسول اللہ کی عظمتوں کا انکار. انبیاء کی کوئی جو ہے معاملات بیان ہوئے وہاں ان کی عظمتوں کا انکار. ارے بھائی کیا پورا انکار کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائے بیٹھے؟ بڑے بڑے بزرگوں کے عقیدے 1400 سال کی تاریخ قرآن و حدیث کے ساتھ سے لے کے آج تک گواہ ہے. عظمت انبیاء پر، عظمت رسول پر، عظمت اہل بیت پر، عظمت صحابہ پر، عظمت اولیاء پر. اور تھوڑا اوپر چل کے دیکھیے حضرت سیدنا ذکوان رحمت اللہ تعالی، یہ تابعی ہے، یہ بیان کرتے ہیں، اس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نور کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں نظر نہیں آتا تھا. جب سورج نکلا، چاند نکل رہا ہے،
اس وقت رسول اللہ کا سایہ نظر نہیں آتا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ تابعی کا عقیدہ ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ تابعی کا فرمان ہے۔ کون نقل کر رہے ہیں؟ حکیم ترمذی نقل کر رہے ہیں۔ کہاں نقل کر رہے ہیں؟ قصائص کبریٰ میں۔ اور اوپر چلیے، امام نصفی تفسیر مدارک میں تحریر فرماتی، یہ وہ کتاب ہے جو صرف اہل سنت والجماعت ہی نہیں بلکہ دیگر مکاتب فکر کے مدرسوں میں، جامعات میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تفسیر مدارک، جتنے لوگوں کے ساتھ مولوی صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، حضرت صاحب، قبلہ جی، پیر جی لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ مولانا علامہ صاحب ہوتے ہیں وہ تفسیر مدارک سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ جامع کتب میں سے ایک کتاب ہے۔ پھر آپ دیکھیے، اب تفسیر مدارک میں امام نصفی اپنا عقیدہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیتا، اس لیے پڑھنے نہیں دیتا تاکہ لوگوں کے قدم کہیں آپ کے سائے پر نہ پڑ جائے، تاکہ کہیں لوگوں کے قدم آپ کے سائے پر نہ پڑ جائے، کہیں کسی انسان کے قدم آپ کے سائے پر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کی ذات کو سائے سے محفوظ کر دیا۔ اب پھر اور اوپر چلتے ہیں، پوری 1400 سال کی تاریخ بتا رہے ہیں ہم آپ کو، اور اوپر چلتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے، والدہ ماجدہ ہے، آپ بیان کرتی ہیں فَلَمَّا فَصَلَ مِنِّي خَرَجَ نُور أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، فرماتی ہیں میرا لخت جگر نور نظر مجھ سے الگ ہوا، یعنی کہ یہ پیدا ہوا تو فرماتے ہیں اس کے ساتھ ایک نور نکلا جس سے مشرق تا مغرب روشنی پھیل گئی۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت آمنہ۔ اس کو روایت کون کر رہے ہیں اس حدیث پاک کو؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نقل فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھیا جب اللہ اللہ ہو کر اپنے حبیب کو مرتبہ دے، عزت دے، شان دے، رتبے دے، مقام دے، فضیلت دے، پھر ہم غلام ہو کر ماننے میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ مان لینا اسی کا نام ایمان ہے۔ انکار کر دینا، جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کا انکار بعض صورتوں میں کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے۔